باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی ثنا خان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت نعت، تقدیس نعت اور بہار نعت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان آج وطن عزیز پاکستان کے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پورے عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام، ایک ایسا معتبر نام محمد راشد اعظم صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے مجھے مدعو کیا، اور میں آپ کی اس راہ ٹی وی جو ویب ٹی وی ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید کامیابی نصیب فرمائے، ایسی محبت کے ساتھ کہ جس سفر میں آج آپ نے مجھے شامل کیا ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس سفر کے کوئی ایک عنوان نہیں بلکہ ہر عنوان اس کے کرم پر محیط ہے، اور الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ یہ کرم کا سایہ زندگی بھر تک صاحب تو ہمارا رہے گا، اور انشاءاللہ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہر بار ہر لمحے منتخب فرمائے آج کی طرح۔ بہت خوب، یعنی بہار نعت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بہار ہی بہار رکھی ہے۔ بے شک تقدیس نعت کی بات کر لیں، عظمت نعت کی بات کر لیں، ہر پوائنٹ، ہر حوالہ اپنی جگہ ایک منفرد، ایک اپنی ایک جامع حیثیت کا متقاضی ہے۔ الحمدللہ آج آپ یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے ٹی وی چینل کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش بختی ہے کہ ایک ایسے نام کو آج ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے جو اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر آج تک نعت کے سفر میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے نعت کا سفر کب کیا، اور اس کے بعد کے مراحل میں آپ نے کسی سے گائیڈنس لی؟ سب سے پہلے پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے اور اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسی ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک میرے نعت خوانی کا تعلق ہے، 1983 سے الحمدللہ اس سفر کا آغاز ہوا، کیونکہ میرے والد صاحب بہت اچھے نعت خواں تھے۔ ایک محفل میں تو نہیں جایا کرتے تھے لیکن بہت اچھی نعت پڑھا کرتے تھے، وہ شوق بڑے بھائی محمد رئیس اعظم میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد وہ شوق قدرتی طور پر مجھ میں منتقل ہو گیا، اور الحمدللہ والد صاحب کی محبتوں کا، شفقتوں کا یہ ثمر ہے کہ الحمدللہ اس کے ذکر سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے گھر کا جو ماحول تھا وہ مذہبی تھا، تو مذہبی ماحول میسر آنے کی بدولت الحمدللہ ذکر مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، اور 23 برس پہلے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو والدہ نے ہماری جس طرح آبیاری کی، تو والدہ کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ابھی گزشتہ دنوں والدہ کی ڈیتھ ہوئی، بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ان کی دعاؤں کی وسادت سے اللہ تعالیٰ نے آج اس سفر میں جو مقام عطا کیا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کامیابیاں، یہ سرخرویاں سب انہی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ بے شک نعت ایک فن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ ایک فن ہی ہوتا ہے، لیکن دور حاضر میں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ نعت ایک فن ہے، اس فن کا عنوان یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ وہی والے معاملات ہیں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور اسے لے کر چلنے والے دو ہی شخصیات ہوتے ہیں، یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ برا ہوتا ہے، لیکن دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، اور دونوں راستے، دونوں نگاہوں سے ایک ہی راستہ دیکھنا ہے، تو وہ راستہ ہے کہ جس پر ہم اپنے فن کو صحیح طور پر گامزن کر سکیں۔ بیسیکلی جو نعت ہم پڑھتے ہیں، نعت کا طریقہ کار کیا ہے، نعت کو پڑھنا کس طرح ہے، تو اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس حد تک بھی اور جہاں تک بھی ہم اس سفر سے وابستہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس پر ہم نے اچھا ہی کام کیا ہے۔ تو یہ فن الحمدللہ میرے لیے باعث برکت کا ہے۔ موسیقی سے اس کو الگ سمجھا جائے؟ موسیقی سے الگ تو سمجھا جانا چاہیے بالکل، لیکن موسیقی سے ہٹ کر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے دونوں کا کمبینیشن ہے۔ بالکل، دیکھیں ہر چیز میں ردھم اس میں موجود ہے، اور جو موسیقی کا تعلق جو ہے وہ ردھم سے ہی ہے۔
ابھی اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو الحمدللہ قرآن پاک کا ہم کوئی صورت پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ردیف اور قافیہ کا مالک جو یوم قسم ہے۔ الدین ایاک نعبد، تو اس کا سم ہمیں بتلا رہا ہے کہ پوری کائنات اس کا مطلب ہے کہ ردھم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، دیکھیں ہمارا دل بھی اگر بے ترتیب ہو کر دھڑکنے لگ جائے تو کیا ہم بے قابو نہیں ہو جائیں گے؟ تو آیا شاعری کو ہی کیوں منتخب کیا گیا نعت کے لیے؟ شاعری کے ظاہر بات ہے ہر دور میں شاعری اصل میں کسی ایک زبان میں تو ہوئی نہیں ہے، عربی میں بھی شاعری ہوئی ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، لیکن اصل میں شاعری کا بیسک امتزاج جو ہے نا وہ ہے ایک لڑی سے متعلق، اس کا بھی تعلق ردھم سے ہی ہے۔ اگر ہم شاعری کو کسی اگر مثال کے طور پہ آپ کے راہ کو، جو راہ ٹی وی ہے، اگر میں ٹی وی کو راہ کی طرف لے جاؤں اور راہ کو ٹی وی کی طرف لے جاؤں تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس کی ترتیب بگڑ جائے گی۔ تو جس شعر کی ترتیب بگڑ جائے تو وہ کبھی شعر نہیں ہوتا۔ تو شعر ایک فلسفہ ہے۔ شعر ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف فلسفہ ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر ایک لائن میں آپ نے ایک اتنی بڑی بات کو پیوست کرنا ہے کہ جس کا عنوان آپ کی زندگی سے ہو یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہو۔ سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی آپ؟ سب سے پہلے میں نے نعت جو پڑھی ہے وہ مولانا عاقل ابو العلائی صاحب کا کلام تھا، پیا ہے صدق دل سے جس نے پیمانہ محمد کا، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سنائیں گے آپ؟ بالکل سنائیں گے، کیوں نہیں، بچپن کی یادیں وابستہ ہیں۔ لیکن اس پر ایک شعر یاد آ گیا اپنا زبیر بھائی کہ بچپن میں پہلی بار محمد کہا تھا جب، بچپن میں پہلی بار محمد کہا تھا جب، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ نام محمد کی برکت ہے، اور وہ شعر پیا ہے صدق دل سے جس نے پیمانہ محمد کو، اس پر صادق آتا ہے تو پیش کر رہا ہوں۔ پیا ہے صدق دل سے جس نے پیمانہ محمد کا، پیا ہے صدق دل سے جس نے پیمانہ محمد کا، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا۔ کیا کہنا؟ چلو دوڑو مسلمانوں، شراب احمدی پی لو، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے گلے میں ایسا سوز عطا کیا ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو سننے والوں کی آنکھوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے حبیب کا نام جپنے لگتے ہیں۔ اصل میں بات پھر وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے آپ کی نیت سے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت اور آپ کے خلوص میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ اگر وہ بات آپ کے دل سے نکل رہی ہے اور اس کی تعلق آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ کی نیت سے ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں وہ بات اترے گی ضرور۔ اور ادروائز آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہم اپنی ذات کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کتنے کئی معاملات عمرے بھی کیے، جی جی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ مدینے پہنچے
آپ وہاں کیا کیفیات آپ نے محسوس کی؟ زبیر بھائی بات یہ ہے کہ مدینے کے اور مکے کے مکے اور مدینے کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں، اس کا تعلق بھی روحانیت سے ہی ہے۔ جب ہم عمرے پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب یہ کہ میں نے پہلی بار جب حاضری ہوئی تو میں خود دل سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگا کہ اللہ جلال ہے اس کے اندر، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور جب ہم اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے، ہماری حاضری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک جو تمنا تھی، آرزو تھی کہ حضور کے دیار بھی دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں جا کے۔ اب یقین مانے نظریں نیچی تھیں، بس یہ تمنا تھی کہ جیسے خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے تو بس یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال جب وہاں سے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ یقین مانیے کہ جب پہلی بار جب نگاہ پڑتی ہے صرف میناروں پر تو آپ کے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ وہاں جا کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اور جس کے دربار میں جا رہے ہیں اور جہاں کر وہاں عرض کریں گے۔ اب یقین مانے وہاں پہنچ تو گیا، لیکن عصر کی نماز کے دوران میں نے اللہ گواہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکا، صرف میرے اشک بہہ رہے تھے، اور بس میں صرف 2 جملے میری زبان پہ تھے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، نماز میں تھا، نماز کی حالت میں، انسان ہے، انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ میں صرف 2 باتیں سوچ رہا تھا کہ میری حیثیت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، میں کس طرح آ گیا، میں حیثیت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، کس طرح آ گیا۔ بس یہ سوچ کے میں روتا گیا، اور اب یقین مانے عصر کی نماز ادا ہوئی، حضور کی بارگاہ میں گئے، لیکن وہاں کے واقعی میں وہاں لب نہیں کھلتے، وہاں بڑی بڑی زبانیں، بڑے بڑے قداور شخصیات مان پڑ جاتی ہیں، وہاں کوئی مال ہو نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں نہیں، وہاں تو میری آقا کی اللہ نے بارگاہ میں جس کو سب بلانا ہے، اب جس کو بلانا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ بے شک جب وہاں چلا جائے تو اکثر وہاں سے جب لوگ واپس آتے ہیں، پہلے تو وہاں پہنچ گئے، ہم مکہ میں پہنچے، پھر مدینے پہنچے، لیکن جب ہماری واپسی ہو گئی تو وہ کیفیات باقی زندگی میں نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ وہاں سے آنے کے بعد؟ جی جی دیکھیں یہ تو پھر وہ نیت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جس نے جتنی محبت کی اس نے اتنا پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہمارا تو ایمان ہے، میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت سارے مشاہدات ہیں الحمدللہ، جو حضور کے دربار پر مانگا ہے نا وہ ملا ہے الحمدللہ۔ ارے مانگنا بھی کیسا ہے زبیر بھائی، اللہ گواہ ہے، مانگنا کیسا، مانگنا بتا رہا ہوں آپ کو، صرف سوچا تھا، میں نے 10 قدم نہیں بڑھائے ہوں گے، وہ چیز میرے سامنے آ گئی۔ اب بتا دیں کہ وہاں تو بن مانگے ملتا ہے جناب، مگر مانگنے والا تو ہو، اور آنے کے بعد یا تو کوئی اپنا سب کچھ دے کر آ جاتا ہے یا پھر ان سے لے کر آ جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا اب آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ کلام میں آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا ہوں، حضور کے رحمتوں سے متعلق ہے، اور حضور کے دربار کی بارگاہ میں جا کر جب عاشق مصطفیٰ جاتا ہے تو کہتا کیا ہے کہ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، میرا نام چل رہا ہے، میرا نام چل رہا ہے۔ واہ واہ،
کہ سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، کہ کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جو لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں ان کی کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہے کہ میرے دامن گدائی میں بھی مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو قاسم کیا کہنے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ کیا بات! اللہ نے آپ کے دامن میں بے شمار نعتوں کا ذخیرہ محفوظ کیا ہے، الحمدللہ۔ اور وجہ شہرت کون سا کلام بنا؟ وجہ شہرت تو ایک ایسا کلام ہے جو بہت عام فہم ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام میں عام گفتگو کریں گے، تو الحمدللہ یہ عام ہی گفتگو ہے، اور عام گفتگو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے دل میں جلدی اتر جاتی ہے۔ تو ایک ایسا خوبصورت سا سادہ سا کلام ہے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ یہ 1993 میں الحمدللہ مقبول ہوا پوری دنیا میں، اور اسی نعت کی بدولت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں حاضری کا سبب پیدا ہوا، اور الحمدللہ اسی نسبت سے، اسی محبت سے کئی بار الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے دیار میں حاضری ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک کلام یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، آقا کا بول در پہ بلاؤں مکی مدنی، میرا دل تڑپ رہا ہے میں تو پنجتر ہی ہوں، کیسا لگے گا۔ بے شمار کلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور یہ سمجھتا ہوں اس پر بھی میں صرف اور صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دہن میں زبان دی ہے، اور اس کا عنوان ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے صدقے سے اتنی عزتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ، واہ! تو وجہ شہرت جو کلام تھا اس کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری بادب حاضری عطا فرمائے۔ راشد بھائی، آپ نے اسی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا انتخاب کیا نہیں ہے، میرے لیے کسی نے اس کا انتخاب کیا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نعت خوانی خود نہیں کر رہا، مجھ سے نعت خوانی کروائی جا رہی ہے۔ اچھا، ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش الحمدللہ، پہلے میں اس کا جواب دوں نا آپ کو، اس کا جواب میں پورا دوں گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہم کسی فیلڈ کا تعین کرتے ہیں تو بچپن میں کسی فیلڈ کا تعین ہو نہیں پاتا جب تک آپ میچور نہ ہو جائیں، آپ کو پتہ نہ لگ جائے کہ آپ کی سمت کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. میں نے بیسکلی میرا تو آرمی میں جانے کا ارادہ تھا. تو ہوا یہ کہ کوئی 9th کلاس میں تھا اور میں یہ سمجھ لیں میری 12 سال کی عمر تھی تو والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں سروائیو نہیں کر پایا. تو ظاہر بات ہے 8th-9th کلاس میں تھا تو اس سے تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو گیا. تو میں یہ سمجھ لیجئے کہ 92 میں نے صحیح تعین کیا ہے کہ میں نعت پڑھوں گا. ورنہ 1983 سے میں نعت بھی پڑھ رہا تھا، کوئی ملی نغمے بھی گا رہا تھا. میں کام بہت کرتا تھا، مگر میری ایک عادت تھی کہ مجھے کام کرنا. تو فیلڈ کا تعین بچپن میں ہو نہیں پاتا. تو الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ مجھے منتخب کیا گیا ہے. میں نے کسی فیلڈ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ میرا انتخاب میرے آقا کریم نے کیا کہ جن کی میں نعت پڑھ رہا ہوں. ایک اہم سوال یہ ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور گزشتہ 18 سال سے. اور اس کے علاوہ میرا پرنٹنگ پریس ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کے نام سے، ان کی نسبت سے میں نے قائم کیا ہے. میری بچپن سے ایک خواہش تھی کہ میں بزنس مین بنوں. بزنس میں نے جب کیا تو 23 برس پہلے والد کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے 18 سال قبل میں نے ہی اپنی فیلڈ کو کیا. اس کے علاوہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں، پھر میں پلمبنگ میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، الیکٹرک میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے بے شمار الحمدللہ میں کمپوزر ڈیزائنر بھی ہوں. آپ کے لاکھوں آپ کے مداح ہیں تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ اولاد کو سکھاؤ محبت رسول سے، کیونکہ حضور کی محبت ہی رب کائنات کی محبت سے وابستہ کرتی ہے. اور جو میں نے ابھی حال ہی میں گزشتہ ایک دورہ کر کے پاکستان واپس آیا ہوں، میں 3-4 ملکوں کا دورہ کیا ہے میں نے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو مجھے یہ بات میرے اسی وقت ذہن میں آئی کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا کرم ہے کہ جو صحیح آبیاری ماں ہی کرتی ہے گھر کے اندر، جو ماحول میسر کرتی ہے، یہ مذہبی ماحول یہ بچوں میں منتقل کریں گی تو پھر ہماری نسل کو اسلام کا پتہ چلے گا. تو میں نے ادھر یہی کہا کہ اولاد کو سکھاؤ محبت رسول سے. تو یہی ایک ہمارا سب سے بڑا عنوان رہے ہماری زندگی کا کہ حضور کی محبت سے وابستہ ہو جائیں تو اللہ کی محبت آٹومیٹکلی دل میں بڑھ جاتی ہے. نئے نعت خوانوں کے لیے کیا کہیں گے؟ نئے نعت خوانوں کے لیے کہوں گا کہ بہت تیز دور ہے، بہت تیزی کی نعتیں آ گئی ہیں، بہت تیز جا رہے ہیں، بہت تیز سوچ رہے ہیں، بہت تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات کا اطمینان کر لیں کہ کتنے بھی تیز ہو جائیں، لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہے. وہ ایک لمحہ اسی لمحے ملے گا. اس کی سپیڈ میں کوئی تیزی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس نے تو جتنی محنت کریں گے اتنا صلہ ملے گا. لیکن اصل بات یہی ہے نا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیزی بہت ہے، تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تیزی سے ترقی کرنے کا حق ہے، شارٹ کٹ نہیں رکھیں، لیکن محنت کریں. محنت نہیں کرتے ہیں تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے 6 سال پی ٹی وی کے چکر لگائے. 6 سال کے بعد ایک نعت ریکارڈ ہوئی تھی 3 منٹ کی، اس کا روشن تارا پروگرام میں سندھی کی نعت پیش کی تھی میں نے. اور آپ یقین مانیں کہ میں آج تک اس وقت کو یاد کرتا ہوں. بہرحال میں بولتا ہوں بہت خوش نصیب ہیں آج کے سناخا کہ انہیں جلدی سے ایک میڈیا کا پلیٹ فارم، بہت بڑا پلیٹ فارم، گلوبل ویلیج بن گیا ہے. تو میں ان کو لیے صرف دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں بھی رکھے، جیسا بھی رکھے، اچھا رکھے اور اپنے حبیب کے ذکر سے وابستہ رکھے. بہت شکریہ. آپ کا کوئی نیا البم ریلیز ہو رہا ہے؟ نیا البم بالکل میں نے بھی ریلیز کیا ہے، اس کا نام ہے رنگ خواجہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ منقبت کا پورا البم ہے، تو اس میں بزرگان دین کی مناقب ہیں اور اس میں نے ایک اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا میں ایک شعر ضرور پیش کروں گا کیونکہ ماں وہ ہستی ہے، ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، کسی دکان سے جا کر پرچیز نہیں کر سکتے. لیکن ماں جو دعائیں ہمیں دنیا میں دیتی ہے، اب تو میرے والدین نہیں ہیں دونوں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. تو اس کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. اب پھر اس کے بعد بھلے سے آپ اس پروگرام کی اجازت لے لیجیے گا. پیش کرتا ہوں. مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے، ماں مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے،
سونا سونا ہے گھر میرا دامن ہے تر آنکھ سے آنسو کی جھڑی ہے مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے ماں مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا مجھے چوم کے ماتھا سینے لگایا مجھے نور ہی نور تھا کتنا مسرور تھا تیری اب یاد تڑپا رہی ہے مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے ماں مجھ کو ماں تیری یاد آ رہی ہے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پہ بلندی عطا فرمائے۔ ہے ماں تو وہ ہستی ہے جس کے لیے پیغمبروں نے بھی دعا کی اور امید تھی ان کو کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہماری ماں دعا کرے گی۔ تو یہ ماں کی دعاؤں ہی کے طفیل ہے، زندگی میں جو کامیابیاں ہیں کامرانیاں ہیں یہ صرف ماں کی دعاؤں کی طفیل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پنجتن کے حوالے سے آپ کی نعت بہت مشہور ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ 2 اشعار آپ اس کے بھی پیش فرما دیں۔ منقبت ہے وہ، پیش کرتا ہوں اس کا۔ میں تو پنجتنی 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 ہوں، میں تو پنجتنی 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 ہوں، صد شکر غلامان رسول مدنی ہوں، پنجتنی 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 ہوں، جس در سے ملا کرتا ہے حسنین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، جس در سے ملا کرتا ہے حسنین کا صدقہ، اس در کا بھکاری ہوں مقدر کا دھنی ہوں، پنجتنی 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 ہوں، دنیا کے خزانے کی تمنا نہیں مجھ کو، تمنا نہیں مجھ کو، دنیا کے خزانے کی تمنا نہیں مجھ کو، منگتا ہوں محمد کا زمانے سے غنی ہوں، پنجتنی 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 ہوں، میں تو پنجتنی 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 ہوں، صد شکر غلامان رسول مدنی ہوں، پنجتنی 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 ہوں۔ بہت شکریہ راشد بھائی کہ آپ تشریف لائے اپنی، کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ مصروف تھے، آپ نے اپنی اس مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا، راہ ٹی وی کے لیے نکالا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کی ٹی وی کو اللہ تعالیٰ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ و طفیل کامیابی نصیب فرمائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کام کی طرف آپ نے اپنے چینل کو، اپنے آپ کو راغب کیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی راشد اعظم کی اس بات پہ کہ عمل اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھے راستے اختیار کر دے گا، اچھے راستے ہمیں دے دے گا۔ حی علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حی علی خیر العمل، اور سارے صنم مسمار کر، خیر البشر سے پیار کر، نبی کو رکھ کر سامنے آرائش کردار کر، اپنائے گی رحمت تجھے، مل جائے گی جنت تجھے، اپنے عذابوں سے نکل، حی علی خیر العمل۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ایک نئے اور آپ کے پسندیدہ ثناخواں سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔
صل على سيدنا ومولانا